نیت کے ساتھ بھائیوں بہت زیادہ اجر و ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. مثلا ایک نماز پڑھنے آ رہے ہیں، فجر کی نماز کی 2 سنتے آپ پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ یہ میری تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، فجر کی 2 سنتیں بھی ہیں، 3 نمازوں کا ثواب مل جائے گا. بس تھوڑا سا ہم نے جاگنا ہے، سوچنا ہے، کام کرنے سے پہلے اپنی نیت اس کی اصلاح کرنی کہ کس لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ وضو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. فلاں نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قاری تھے، معاذ بن جبل بہت بڑے فقیہ تھے، قاری بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے. اس قدر علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے بھی علماء میری امت کے ہیں قیامت کے دن سب معاذ کے پیچھے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پوچھا، ہاں بھائی ابو موسیٰ اشعری تم کیا کرتے ہو، کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ کہا میں روزانہ اتنے سپارے پڑھ لیتا ہوں. کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں نیت کے ذریعے اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نیت کے ذریعے، یعنی مثلا دل میں نیت کی کہ میں 5 پارے پڑھوں گا. اب نہیں پڑھ سکے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ان کو نیت پر دے دے گا. نیت اچھی رکھو، انما الاعمال بالنیات. بہت بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتے ہیں. مثلا خبر آئی کہ فلاں آدمی بہت نیک صالح تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. آپ نے نیت کی مجھے بھی اللہ توفیق دیتا، میں بھی چلا جاتا، میرے ایسے حالات ہوتے، میں بھی جا کر شہادت وہاں پر پا لیتا، حاصل کر لیتا. آپ کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ. ایک شخص اللہ نے اس کو مال دیا، اچھے کام کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے. ایک اور شخص ہے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یا اللہ جیسے اس کو تو نے مال دیا ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی یہ مسجد بناتا. کہ بھائیو اچھی نیت، اس کو معمولی مت سمجھیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب دیتا.